لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیعنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی الکاذبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وعنا من الحسین۔ ماتم داران سید الشہداء، تمنائے فاطمہ زہرا، عاشقان امام حسین، آپ مسلسل عبادت میں مصروف ہیں، اس لیے کہ یہ ذکر بھی عبادت ہے، یہ ماتم اور عزاداری بھی عبادت ہے۔ یہ فرش عزا جہاں پر آپ تشریف فرما ہیں، یہ اپنے مرتبے میں اور اسٹیٹس میں بہت بلند ہے۔ عزاداری اور فرش عزا، یہ ماتمداری اور سوگواری، خاص طور سے یہ فرش عزا اپنے معیار میں، اپنے اسٹیٹس میں کتنا بلند ہے، آپ حضرات کے سامنے دو مصرع پیش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ حضرات استقبال کیسے کرتے ہیں۔ یہ بلند، یہ فرش عزا، یہ ماتم کی عزا، یہ ہماری اور آپ کی نظروں میں کتنا بلند ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ بلند ہوتے ہیں فرش عزا پر بیٹھ کے ہم، دیکھیے گا کتنا بلند ہے فرش عزا ہماری نظروں میں، کہ بلند ہوتے ہیں فرش عزا پر بیٹھ کے ہم، کتنا بلند ہیں کہ بلند ہوتے ہیں فرش عزا پر بیٹھ کے ہم، فرشتے ہم کو یہاں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ بلند ہوتے ہیں فرش عزا پر بیٹھ کے ہم، فرشتے ہم کو یہاں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ ہم اس فرش عزا پر جو بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو فخر محسوس کرواتے ہیں کہ ہم اس بلندی پر ہیں کہ جہاں پر فرشتے بھی سر اٹھا کر دیکھتے ہیں ہمیں۔ ایسا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہاں پر شہزادی فاطمہ زہرا تشریف فرما ہے، یہاں پر ائمہ تشریف فرما ہے۔ بزرگان محترم، مجھے یہ بتائیے کہ فرش عزا کون سی جگہ ہے؟ تو یہ لوگ یہ کہیں گے کہ فرش عزا جنت کے مانند ہے، جنت کی طرح ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس فرش عزا پر جنت کی شہزادی آتی ہیں، جنت کے مالک آتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں یہ کہوں، یہ بتائیے کہ اہل بیت رہتے کہاں ہیں؟ اہل بیت کہاں رہتے ہیں؟ تو سبھی یہی کہیں گے کہ اہل بیت جنت میں رہتے ہیں۔ گویا لفظ بدل کر یہ یوں کہوں کہ اہل بیت جنت میں نہیں رہتے، جہاں پر اہل بیت رہتے ہیں وہی جگہ جنت ہو جایا کرتی ہے۔ تو اہل بیت جنت میں رہتے ہیں۔ اگر فرش عزا، ماتمداری، سوگواری، یہ فرش عزا جنت سے بلند نہ ہو تو جنت والے جنت چھوڑ کر فرش عزا پہ کیوں آئے؟ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بلند آواز سے جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بلند آواز سے جواب دیجیے۔ خدا سلامت رکھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ فرش عزا، یہ عزاداری کی کیا اہمیت ہے۔ میں عرض کروں کہ میں نے عرض کیا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین رسول کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے؟
جب 3 شعبان کو حسین کی ولادت ہوئی تو حضرت جبریل بے شمار فرشتوں کو لے کر رسول کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے چلے کہ رسول کے ہاں نواسا پیدا ہوا ہے۔ آسمان پر فرشتے مصروف عبادت تھے، کوئی فرشتہ رکوع میں تھا، کوئی سجود میں تھا، کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا، کوئی تحلیل پڑھ رہا تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجود میں تھا، کوئی سجدہ انجام دے رہا تھا۔ لیکن جب 3 شعبان کو حسین پیدا ہوئے تو اللہ کے حکم سے جبریل جب مبارکباد پیش کرنے کے لیے آنے لگے تو کسی فرشتے کو اپنا رکوع ترک کرنا پڑا، کسی فرشتے کو اپنا سجود چھوڑنا پڑا، کسی فرشتے کو اپنی تسبیح ترک کرنا پڑے گی۔ میں کہوں گا پروردگار تو حسین کی خاطر اپنا سجدہ کیوں ترک کروا رہا ہے، اپنی نماز کیوں چھوڑوا رہا ہے، اپنا رکوع کیوں ترک کروا رہا ہے؟ پروردگار آواز دے گا خاموش ہو جا، اس لیے کہ اسی حسین کی بدولت قیامت تک میرا سجدہ باقی رہے گا، میری نماز باقی رہے گی، میرا سجود باقی رہے گا، میری تسبیح باقی رہے گی، اسی حسین کی بدولت۔ تو پروردگار عالم ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو حسین کی کیا منزل ہے، حسین کی کیا فضیلت ہے۔ یہ حسین کہ جس کی ہم عزاداری کرتے ہیں، جس کا ہم فرش میں جاتے ہیں، جس کے لیے ہم ماتم کرتے ہیں سوگواری میں، وہ حسین کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر آپ ماتم کرتے کرتے جان بھی دے دے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارا وجود ہی حسین کے لیے ہے۔ نہیں میں عرض کروں گا، شاید کمی میری طرف سے ہے، میں عرض کروں گا ہماری خلقت کن چیزوں سے مل کر ہوئی؟ ہماری خلقت کن چیزوں سے مل کر ہوئی؟ کا عناصر اربع سے مل کر ہوئی، 4 چیزوں سے مل کر ہوئی۔ عناصر اربع کیا ہے؟ کا پانی، آگ، ہوا، مٹی، 4 چیزوں سے مل کر ہماری خلقت ہوئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 4 چیزوں کا عزائے سید الشہداء سے، ماتمداری سے، فرش عزا سے کیا تعلق ہے؟ ہماری خلقت، توجہ دیجئے گا، ہماری خلقت 4 چیزوں سے مل کر ہوئی، پانی، آگ، ہوا، مٹی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 4 چیزوں کا عزائے سید الشہداء تھے، ماتمداری سے، سبیل سے، ذوالجناح سے، علم سے کیا تعلق ہے؟ نوحے سے کیا تعلق ہے؟ فرش سے کیا تعلق ہے؟ کیا پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب؟ پہلے مصرے سے توجہ دیجئے گا، ہماری خلقت 4 چیزوں سے مل کر ہوئی، پانی، آگ، ہوا، مٹی۔ کہ پہلا مصرع کہ پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب۔ دوسرا، پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب، کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بصد ادب۔ توجہ دیجئے گا کہ پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب، کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بصد ادب۔ نوحے کی ہر صدا پہ ہوائیں ہیں مضطرب، اب فرش عذابی خاک پہ بچتا ہے روز و شب۔ توجہ دیجئے گا، فرش عذابی خاک پہ بچتا ہے روز و شب، اور چاروں پر راج ہے جو شہ مشرقین کا، دراصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین کا۔ دراصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین کا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ماتمداری کے لیے خلق ہوئے، ہم عزائے سید الشہداء کے لیے خلق ہوئے۔ اجمیر کے خواجہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ شاست حسین، بادشاہست حسین، دین است حسین، دی پناست حسین۔ یہ معرفت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے جو اجمیر کے خواجہ نے کہا شاست حسین، بادشاہست حسین۔ کیوں کہا؟ کیا اجمیر کے خواجہ کے پاس کوئی لفظوں کی کمی تھی کہ انہوں نے شاہ کیوں کہا، بادشاہ کیوں کہا؟ شاہ مانے آپ جب اس اردو ڈکشنری میں دیکھیں گے تو شاہ مانے بھی آپ کو بادشاہ ملے گا، بادشاہ مانے بھی بادشاہ ملے گا، لیکن ذرا آپ انگلش ڈکشنری میں جائیے، جب آپ انگلش ڈکشنری میں جائیے گا تو شاہ مانے دکھے گا یونیورسل کنگ۔ توجہ دیجئے گا، شاہ مانے ہوتا ہے یونیورسل کنگ، یعنی پورے عالم کا حکمراں، پورے عالم کا حکمراں۔ اور بادشاہ مانے دکھے گا
ارتھ کنگ یعنی زمین کا جو حکمراں ہو اسے زمین کا جو حکمراں ہو اسے ارتھ کنگ کہتے ہیں، جو پوری دنیا کا حکمراں ہو اسے شاہ کہتے ہیں۔ تو اب پتہ کیسے چلے حسین شاہ کیسے ہیں، حسین بادشاہ کیسے ہیں؟ اس کے بعد ربط مصائب ہے، پتہ یہ کیسے چلے کہ حسین شاہ کہتے ہیں، حسین بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں کا مجمع اگر میرے اس جملے کو سن لے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ حسین شاہ کیسے ہیں، حسین بادشاہ کہتے ہیں؟ کہا حسین شاہ اس لیے ہیں، حسین شاہ اس لیے ہیں 3 شعبان سن 4 ہجری کو حسین نے آسمانی مخلوق فطرس کو بالوں پر دے کے شاہ ہونے کا اعلان کیا۔ توجہ دیجئے گا، 3 شعبان سن 4 ہجری کو حسین نے فطرس کو بالوں پر دے کے شاہ ہونے کا اعلان کیا۔ اب 10 محرم سن 61 ہجری کو حر کی خطا معاف کر کے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے حسین، جو بھی چیزیں حسین سے منسوب ہو جائیں اس میں وہ برکت آ جاتی ہے، اس میں وہ اثر آ جاتا ہے کہ ہم اس سے شفا پاتے ہیں۔ آقائے برجردی بہت بڑے آیت اللہ گزرے، جب وہ درس دیتے تھے 90 برس کی عمر ہو گئی، لیکن آنکھوں میں چشمہ نہیں لگا ہوا ہے، جوانوں کی طرح نظر ہے۔ ان کے شاگردوں نے پوچھ لیا علامہ بتائیے کہ آپ کی روشنی بالکل جوانوں کی طرح کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا جب شاہراہ سے سلجنا گزرتا ہے تو اس کے پیر کی خاک کو میں لے کر آنکھوں پر مل لیتا ہوں تو اس کا یہ اثر ہے کہ میری آنکھوں کی روشنی آج تک سلامت ہے اور میرے آنکھوں پر کوئی بھی کمی نہیں ہے روشنی میں۔ تو بزرگان محترم، یہ ہے فرش عزا، یہ ہے ذوالجناح کی اہمیت، یہ ہے عزاداری کی اہمیت، یہ شب کا سناٹا۔ لیکن آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی موسم ہو، عزاداری کے آگے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ اس 2 بجے بھی اس طریقے سے جاگ رہے ہیں، اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے مجلس سن رہے ہیں کہ جیسے لگ رہا ہے کہ ابھی سویرا ہو رہا ہو۔ یہ ہے ذکر حسین، یہ ہے فرش عزا کی برکت۔ تو عزاداروں عرض کروں، یہ وہ ایام ہیں عزا کے کہ جہاں پر قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام ہو کر اب مدینے کی طرف رواں دواں ہے، اور پھر وہ قافلہ جو بڑی شان کے ساتھ 28 رجب کو چلا تھا، وہ کربلا آ کر حسین کی شہادت کے بعد اتنا غریب ہو گیا کہ حسین کی شہادت کے بعد سکینہ کے رخسار پر تماچے لگنے لگے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ عزاداروں عرض کروں، اپنے اپنے رومالوں کو سنبھال لیجئے گا۔ جب یہ 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے چلا، ابھی کوفہ نہیں پہنچا، راستے میں وہ نیزہ زمین پر گڑ گیا جن پر حسین کا سر تھا۔ عزاداروں، نیزہ بردار شمر کے پاس گیا اور کہتا ہے شمر، حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ شمر آیا
नेज़े लेकर दुर्रे लेकर सैयद सज्जाद के पास और कहा, सैयद सज्जाद अपने बाबा से कहो कि सर को आगे बढ़ाए, इसलिए कि वक्त बहुत हो रहा है। शिमर ने जैसे ही सैयद सज्जाद से ये कहा, सैयद सज्जाद अपने बाबा की तरफ मुखातिब हुए, कहा, बाबा बाबा आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? अब मुझ में वो ताब नहीं रही ज़ख्म खाने की, आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? सैयद सज्जाद ने जैसे ही कहा तो एक मर्तबा कटे हुए सर से आवाज आई, अरे बेटा सज्जाद मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं? अरे मेरे सीने पर सोने वाली सकीना ऊंट की बुलंदी से जमीन पर गिर गई है। हाँ, आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। मेरे सीने पर सोने वाली सकीना ऊंट की बुलंदी से जमीन पर गिर गई है। अज़ादारों लीजिए, जनाबे ज़ैनब सकीना को तलाश करने के लिए आगे बढ़ी। कहती हैं, सकीना बेटी सकीना कहाँ हो? फूफी को आवाज़ दो। अज़ादारों ज़ैनब ने क्या देखा? एक मुअज़्ज़मा है, एक नकाब पोश बीबी है जो सकीना को गोद में लिए हुए आंसू को पोंछ रही है। एक मरतबा जनाबे ज़ैनब ने कहा, ऐ मुअज़्ज़मा, ऐ बीबी आपका बहुत शुक्रिया, इसलिए कि इसकी बाबा की शहादत के बाद जो भी मिला है, कभी किसी ने तमाचे मारे हैं, कभी किसी ने नेज़े मारे हैं, कभी किसी ने दिलासा नहीं दिया है। आप पहली खातून हैं जो इसको दिलासा दे रही हैं, इनके आंसुओं को साफ कर रही हैं। एक मरतबा नकाब पोश बीबी ने नकाब को पलटा, कहा, है बेटी ज़ैनब, अरे मैं कोई और नहीं, तेरी माँ फातिमा ज़हरा हूँ। आवाज़ गिरिया बुलंद है। अज़ादारों बस 2-4 मिनट और ज़हमत लीजिए। अज़ादारों ये काफिला कूफा और कूफे से शाम आ गया। अज़ादारों 4 बरस की सकीना है, शब का सन्नाटा हो जाता है शाम के कैद खाने में, घटा टोप अंधेरा। अज़ादारों जब सबका सन्नाटा हो जाता है, सकीना और सज्जाद का आलम यह है कि सकीना को नींद नहीं लगती, सज्जाद गिरिया करते रहते हैं। एक मर्तबा सज्जाद कहते हैं, बहन सकीना तू सो जा, तू बहुत छोटी है। सकीना कहती है, भैया सज्जाद आप सो जाइए, आप बहुत जग रहे हैं। अज़ादारों बातें हो रही थी कि सकीना को नींद का गलबा हुआ। अज़ादारों आपके घर में भी छोटी छोटी बच्चियां हैं। जब जनाबे सकीना को नींद का गलबा हुआ, जनाबे सकीना ने कैद खाने शाम से पत्थर का एक टुकड़ा लिया और शाम के कैद खाने के एक कोने में जाकर पत्थर का सिरहाना बनाकर सो गई। अज़ादारों अभी सोई नहीं थी, लेकिन एक मर्तबा जनाबे सकीना के होंठ से कुछ आवाज निकली। एक मर्तबा जनाबे सकीना कहती हैं, बाबा बाबा जरा बेटी की हालत तो देखिए। अरे शाम के रईसों की बेटियां अरे बिस्तर पर सो रही है, लेकिन तेरी बेटी सकीना पत्थर का सिरहाना बना के सो रही है। आज़ादारों खुदा सलामत रखे इन आवाज़ों पर। आवाज़ें गिरिया बुलंद है। आज़ादारों लीजिए, शाम हो गई, शाम का सन्नाटा है। जनाबे सकीना को बाबा की याद आ गई, जनाबे सकीना को बाबा की याद आ गई। अज़ादारों आवाज़ें गिरिया बुलंद हुई। जनाबे सकीना की ये आवाज़ यजीद के घर तक पहुंची। यजीद को आराम में खलल हो रहा था। यजीद ने हुक्म दिया कि सरे हुसैन सकीना को दे दिया जाए। जनाबे सकीना को हुसैन का सर दिया गया। बाबा के सर को पाकर सकीना मुंह पे मुंह रखकर बयान करने लगी, बाबा आपकी शहादत के बाद शिमर ने मुझे तमाचे मारे, हाँ मेरे दामन को जला दिया गया, मुझे पानी का एक कतरा न दिया। हाँ बाबा आपकी शहादत के बाद मुझे पानी का एक कतरा न मिला, और जब मैंने पानी मांगा तो मुझे पानी दिखाकर जमीन पर फेंक दिया गया। अरे मैंने कभी पानी का शिकवा न किया, लेकिन बाबा अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे प्यास का असर हड्डियों तक चला गया है। बाबा अब सकीना जिंदा नहीं रहना चाहती, अब सकीना का अजीब आलम है। सकीना भी गिरिया कर रही थी कि आवाज खामोश हो गई, बीबियों में कोहराम बर्पा हो गया। शाम के जिंदान में सकीना दुनिया से चली गई। अज़ादारों सकीना की शहादत के बाद
یزید کی طرف سے غسالہ آئی۔ تاریخ میں نے دو غسل دینے والوں کو دیکھا کہ جو میت کے اوپر خوب گریا کر رہے ہیں۔ ایک جناب سکینہ کی میت ہے، ایک جناب فاطمہ زہرا کی میت ہے۔ ادھر جناب سکینہ کی میت، جب غسل دینے والی نے کپڑا جدا کرنا چاہا، گریا کرنے لگی۔ ارے اس کو کون سا مرض تھا؟ جناب زینب نے کہا اس کو کوئی مرض نہیں تھا۔ ارے جب سے اس کے بابا کی شہادت ہوئی ہے، کوئی اس پہ نیزے مار رہا ہے، کوئی اس پہ درے مار رہا ہے، کوئی اس پہ تماچے مار رہا ہے۔ ادھر جناب فاطمہ زہرا مولا علی گریا کر رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں۔ بڑھ کر پوچھ لیا، کہا مولا آپ کو اس طریقے سے گریا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا میں جناب فاطمہ زہرا کی غربت پہ رو رہا ہوں۔ ارے فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، لیکن ہائے فاطمہ نے کبھی پسلیاں ٹوٹنے کا ذکر مجھ سے نہ کیا۔ عہدیدارو، شام کے قید خانے میں سکینہ مر گئی۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی جنازہ قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو جو قبر کے حوالے کرتا ہے اس کے ہاتھ آزاد ہوتے ہیں، پیر آزاد ہوتے ہیں، کمر میں لنگر نہیں ہوتا۔ ہائے سجاد کی غربت! ارے بہن کا جنازہ ہاتھوں پر ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ اللہ جانے سجاد نے بہن کی لاش کو قبر کے حوالے کیسے کیا ہوگا۔ قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ بیٹا سجاد میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو، میں کربلا سے آ گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین یا حسین۔